جی جی آپ جنگی کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہر ایک معاملے میں حساب ہوگا نا، ہر ایک معاملہ جی ذرہ برابر بھی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. اور یہ جو حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو حاکم ہے، رئیس ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، ہر ایک کے بارے میں. جی یہی جواب تھا جو آپ نے دے دی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس صورت میں بولا کہ حکمران وہ ذمہ دار ہوں گے. جی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ اعلیٰ عہدوں سے منصب ہیں جی جی وہ ذمہ دار ہوں گے. جو بالکل بالکل. جی جی کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا. جی 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 فوت ہو گیا. جی 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 دیکھیے علم تو رہتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ روپیے پیسہ لوگوں کا معاملہ کس کو نہیں معلوم. اگر ہم آپ سے پیسہ جیب سے نکال لیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ چوری ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے. یہ بندوں کا معاملہ سب کو ہو سکتا ہے دین کے معاملے میں پتہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں تو سب کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ عقل دے رکھا ہے. اگر کوئی مجنوں ہے اور تب غلطی کیا ہے تو اللہ تو اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے اور غلطی وہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا تجھے میں عقل دیا تھا. تو اتنا شعور اللہ دیتا ہے انسان کو کہ وہ اچھائی برائی صحیح اور غلط میں فرق جان سکتا ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ احساس کبھی کبھی بعد میں ہوتا ہے. غلطی ابھی کر رہے ہیں لیکن احساس کبھی بعد میں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر میں نے ظلم کیا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو ستایا تھا، تو اب کوئی چارہ تو ہے نہیں. تو اس میں دو راستہ، اگر اس کا حق لیے تھے، پیسہ ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اس کے وارث کو لوٹا دیں گے. اور اگر زیادتی والا مسئلہ یعنی گالی والا مسئلہ، بے عزتی والا مسئلہ، تو اس میں ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس کی مغفرت کے لیے کثرت سے دعا کریں. صرف ایک یہی راستہ اہل علم نے بتایا ہے کہ ممکن ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے. ممکن ہے کہ آپ اس کو نیکی پہنچا رہے ہیں نا، مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کی ذات کو آپ کی دعا سے فائدہ پہنچ رہا ہے. جیسے جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اللہ میری نیکیاں تو بڑی نظر آ رہی، بہت زیادہ نیکی ہے، کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے بیٹے کے دعا کی وجہ سے. تو دعا انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم کسی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحم فرمائے. تو ایک یہی چارہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے حق میں ہم کثرت سے مغفرت کریں. اور اگر مالی چیز ہے تو وارث کو لوٹانا پڑے گا. اور وارث تک پہنچا ہی نہیں سکتے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. تو جتنا حق بنتا ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. جیسے کوئی پیسہ ملا ہم کو یا کہیں راستے میں پتہ نہیں چل رہا یہ کس کا پیسہ ہے، کوئی ذریعہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، جس کا ہے اس کی نیت سے اللہ جس کا ہے اس کو ثواب پہنچا، اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. آپ کے ذمہ نہ رہے، آپ بری ذمہ ہو گئے، اس کا حق آپ نے اپنے سے دور کر دیا اور اس کی نیکی اس کو پہنچ گئی. اگر کوئی گالی نکالتا ہے پورے ملک کو، کسی پوری کمپنی کو یا کسی پوری برادری کو، گالی کوئی بندہ مسلم ہے یعنی جنگ ہی والا سوال کرنا ہے آپ کو. جی تو ایسے معاملے میں جو پورے ملک کو گالی نکال رہا ہے یا کہیں پورے فرقے کو نکال رہا ہے، جی جی بندہ ایک ہے جس سے تنگ ہے یا دو چار ہے، لیکن پورے جتنے کو جی پورے ملک کو گالی نکالتا ہے، جی جی ایسے بندے کا کیسا معاملہ یا کیا ہوگا؟ تو ایک آدمی جتنا بڑا گناہ کرے گا، جیسے ابھی میں نے بتایا نا اللہ کے پاس انتظام ہے، جتنی بڑی غلطی اتنی بڑی سزا اللہ کے یہاں ہے. موت نہیں آئے گی. قرآن میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، آدمی کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ جب آگ میں ڈالے گا، مرے گا نہیں، اس کی چمڑی ادھڑ جائے گی، اللہ پھر سے چمڑی چڑھا دے گا. سزا کا یہ انتظام کیا ہے، مرے گا نہیں. تو جو ایک آدمی جتنی بڑی غلطی کرے گا گالی کے معاملے یا کسی بھی معاملے، جتنی بڑی غلطی اتنی بڑی سزا اس کو ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ جی 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 بولیں. کھیتی باڑی والا غریب ہے اور اس کا پیٹ خود یہ نہیں کر سکتا، تو جانوروں کے اوپر کیسا ہے اس کا مسئلہ؟ جانور کو نہیں سمجھا آپ کا سوال. یعنی کھیتی باڑی والا غریب ہے جی
और वो उसकी फैमिली को खुद तो बराबर उसको खिला नहीं पा रहा खिला नहीं पा रहा है। जी। और जानवर जो होते हैं उसको आधा ग़िज़ा देता है और उसको और ज़्यादा मेहनत करा, इसके इस बारे में फैमिली नहीं समझे, यानी जुल्म किस पे कर रहा है? जानवर पे कर रहा जानवरों के ऊपर जुल्म है, होता घर वालों पर। जानवर जानवर रखा हुआ है और जानवर को जितना खिलाना चाहिए उतना नहीं खिलाता है है, काम ज़्यादा और उससे काम ज़्यादा लेता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जानवर पे भी जुल्म करने से मना फरमाया है। जानवर जो ज़बह कर रहे हैं, जिसको खाना है हमें, उसको भी आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि छुरी को तेज़ कर लो। क्यों तेज़ कर लो? ताकि उसको तकलीफ़ न पहुँचे। तो एक जानवर का भी ख्याल किया गया है। जो आदमी जानवर नहीं रख सकता है या उसको सही से नहीं खिला सकता है, वो जानवर नहीं पाले। जैसे एक औरत थी ना, जो है बिल्ली बिल्ली रखी हुई थी, उसने बिल्ली को बांध दिया और न उसको खोला कि जाके खुद से खा ले, न उसने खाना उसको दिया ताकि वो बिल्ली ज़िंदा रहे। वो बिल्ली मर गई तो उसका ठिकाना जहन्नम हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उसको या तो खोल देना था ताकि वो जाके अपनी रोज़ी का खुद इंतज़ाम करे, या जो है उसको जब वो अपने पास बांध कर रखी है तो उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम करना चाहिए। तो एक आदमी जानवर रखा है और जो उसकी खुराक होनी चाहिए नहीं दे पा रहा है, तो वो जानवर वो न रखे, उसको जानवर हटा दे। और नहीं अगर ऐसा करता, उसका हक़ जो होना चाहिए नहीं देता है, तो वो ज़ालिम कहलाएगा और फिर वो उसके मामले में भी पकड़ा जाएगा, उस मामले में भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस पर भी जुल्म हो, ये भी जुल्म है। जो है मतलब लोगों में मतलब तज़किरा होता है कि मौत के वक्त जो है माँ से दूध बख्शवाना चाहिए। जी। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब ये बात ही सही नहीं है। माँ से दूध बख्शवाना चाहिए। माँ और बाप ये दो ऐसे अनमोल हैं कि आप इनके एहसान का बदला ही नहीं दे सकते। तो दूध को कैसे बख्शवा सकते? माँ कह दे मैं बख्श दिया, हो गया। आप उसके एहसान का बदला, या बाप बोल दे अपनी ज़बान से मैंने तुम्हारे ऊपर जितनी मेहनत की, चलो मैंने जो है तुम्हारे सारे एहसान को माफ़ कर दिया, मैंने जितनी मेहनत किया, माँ कहे तो ज़बान से हो ही नहीं सकता है। और अमली एतबार से भी जितनी खिदमत कर सकें, माँ और बाप का हक़ नहीं अदा होगा। ये दूध का कर्ज़ या दूध को माफ़ करने वाला, ये लोगों में जो है फैला हुआ, एक सूफ़ी लोगों से, सूफ़ी तबक़ा से ये बात फैली हुई, ये झूठी बात है। इसका शरीयत इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसी कोई बात कुरान में या हदीस में नहीं है। माँ का बदला ही नहीं दे सकते। माँ का बदला तो बाप से भी बहुत आगे, बहुत आगे। पेट में जो रखती है 9 महीने तक तकलीफ़ में, और फिर जो है तकलीफ़ से जो है बच्चे जन्म देती है, वो माँ जो बच्चा जन्म देती है, हदीस में आया है अगर बच्चा जन्म देने की वजह से वफ़ात हो जाए तो शहीद है। इतनी तकलीफ़ का मरहला होता है सिर्फ पेट में रखने और जन्म देने में। तो दूध बख्शवाने वाली बात जो है शरीयत में नहीं है, लोगों ने ईजाद कर रखी है अपनी तरफ से। जी जी। जो जानवर रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उससे मेहनत कराते हैं, उसको ज़बह कर सकते हैं खाने के लिए। जो हलाल जानवर खा सकते हैं ना, जो हलाल जानवर है, जैसे जब तक काम लेना हुआ काम लिए, और जब ज़रूरत पड़े खाने की आप खा सकते हैं। हलाल जानवर होना चाहिए, हलाल जानवर खा सकते, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। सवाल है, जी एक औरत शौहर के साथ हज के लिए आती है जी वो हमल से, जी हज के 8 दिन 10 दिन पहले उसे बच्चा होता है, जी तो वो हज कैसे करे? सवाल ये है। जी। दूसरा सवाल ये है, एक बंदा है बैंक से इंटरेस्ट पे पैसा लिया हुआ है, जी किसी और से भी लिया हुआ है, जी जी उसमें फंसा हुआ है, जी आपका पैसा हलाल है, जी। क्या आप उसकी मदद करेंगे या ये कह के छोड़ देंगे भाई तू हराम काम कर, मैं तेरी मदद? यानी मकरूज़ है उसको, यानी मकरूज़ आदमी की मदद कर सकते हैं कि नहीं, जो इंटरेस्ट लिया है। जिससे तो परेशान, उसका तो सारा वो खराब पैसा है। पहले एक सवाल का जवाब दे लेते हैं। पहले आपका जो सवाल था, जो औरत है हमल की हालत में थी, बच्चा पैदा हो गया कितना 8-10 दिन पहले, तो पिछले बार भी मैंने बताया था आसमा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हालत हमल में थी और फिर हज करने के लिए निकलती हैं और मीक़ात पर जो है बच्चा पैदा हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हालत में गुस्ल करके ihram बांधने का हुक्म दिया कि गुस्ल कर लो, ihram बांधो। सारा हज में सारा काम, हैज़ वाली औरत हो, निफास वाली औरत हो, सारा काम हज का कर सकती है। नमाज नहीं पढ़ेगी, तवाफ़ नहीं करेगी, सारा काम जैसे मिना में जाना है, मुज़दलिफ़ा में जाना है, कंकरी मारना है, सब कुर्बानी करना है, बाल कटाना है, सारा कुछ कर लेना है। सिर्फ जो है तवाफ़ का मामला होता है, तवाफ़ इफ़ाज़ा जैसे जो है अगर मान लीजिए तवाफ़ इफ़ाज़ा बाकी है
تو آخری وقت میں بھی طواف افاضہ اور جو ہے طواف وداع دونوں ایک ساتھ کر کے بھی رخصت ہو سکتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. حتیٰ کہ یہ بھی کنڈیشن بتایا کہ اگر وہ پاک ہی نہیں ہوتی ہے، آخر وقت تک پاک بھی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر جو ہے طواف افاضہ باقی ہے تو وہ لنگوٹ باندھ کر جو ہے اسی حالت میں طواف کر لے گی اور نکل جائے گی. باقی حج میں سارا کچھ کر سکتی جو بھی کام حج کا. قرض والا کیا معاملہ تھا؟ ایک آدمی لون لیا ہے بینک سے، ہاں بینک سے لون لیا، اس کو انٹرسٹ دے رہا ہے، انٹرسٹ دے رہا ہے. کسی اور سے بھی پیسہ لیا انٹرسٹ پہ 10%، 5%، اچھا، پھنس چکا، وہ پھنس گیا، اس کو وہ مدد مانگ رہا ہے. اب وہ ہیلپ مانگ رہا ہے. آپ اس کے بھائی یا بہن جو بھی ہے، جی جی. کہ آپ اپنا حلال پیسہ دے کے اس کو پریشانی سے بچائیں گے یا کہیں گے تو بھائی گندا کام کرے میں نہیں ہوں گا؟ ایسے لوگوں کی تو مدد حقیقت میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کام حرام کام کیا ہے. سود جو ہے ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے. جو آدمی ایسا گندا کام کیا ہے، ایسے آدمی کی مدد کیسے کریں گے؟ قرآن نے بتایا نا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ اور ظلم کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو. اس نے گناہ کا کام کیا ہے، اس کو سزا بھگتنے دیجیے، ہو سکتا ہے اسی بہانے وہ سدھر جائے. جب ٹھوکر لگتی ہے تو آدمی سدھرتا ہے، تو اس کو ایسے ہی سدھرنے دیجیے. یا اس کو آپ جو ہے بتائیے تمہارے پاس گھر ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، اس کو بیچ کے ادا کرو، تمہارا کام ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب تمہاری حیثیت نہیں تھی تو تم نے ایک تو قرض جو ہے لینا نہیں چاہیے. قرض بہت جو ہے عظیم معاملہ ہوتا ہے. ایک تو قرض نہیں لینا چاہیے، اوپر سے سودی قرض لیا، لوگوں سے بھی لیا، بینک سے بھی لیا، تو سزا تو ملنی. غلط کام جو کرتا ہے، پیر پہ اگر ہم کلہاڑی لے کے ماریں اور اس کو چوٹ لگے، پیر کٹ جائے، خون بہے، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کلہاڑی تو خود نے اس نے ماری ہے، تو اس کو پریشان ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے. اللہ ایک اگر بہت اس طرح کی جو ہے نزاکت والی چیز آ جائے، اس کی زندگی کا معاملہ آ جائے، مضطر حالت میں ہو، زندگی اور موت کی کشمکش کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں مدد کی جا سکتی ہے. مضطر آدمی کے لیے جیسے قرآن نے بتایا ہے کہ اگر کسی کو جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھانے کی ضرورت پڑے تو اتنا کھا سکتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے. اگر یہ پوزیشن آ جائے تو اس ٹائم کوئی مشکل نہیں، مدد کر دیجیے گا. لیکن اس سے پہلے اگر گھر ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، اس کو بولے تم اپنا کام کرو، تم اپنے سے اس کا انتظام کرو، اس میں ہم مددگار نہیں ہو سکتے. جی جی آج کل جو ہے جی انڈیا میں ہم لوگ انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، فریج ہو گیا اور کوئی بھی چیزیں ہیں، مصروفیت کی چیزیں ہیں، انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں. ہاں انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں. ایک جملہ سے جو ہے اگر کوئی منع کرتا ہے کہ بھائی مت لو، جی جب آ جائے جب لینا، جی تو وہ جو ہے تقاضا دکھاتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں لے سکتے. دیکھیے ہمارا کام ہوتا ہے کہنا یا بتانا. اصل میں انسٹالمنٹ والی جو چیز ہے علماء کے درمیان اختلافی ہے. بعض علماء کہتے جائز ہے، بعض علماء کہتے ناجائز ہے. میں تو ناجائز سمجھتا ہوں، اور اس پر میں نے تفصیل سے ایک مضمون لکھا ہے. اگر کسی کو پڑھنا ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، میں یہ مضمون آپ کو دے سکتا ہوں، تفصیل سے دلائل کی روشنی میں سمجھایا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قسط والی چیزیں ہیں ناجائز ہیں. ایک چیز کی دو قیمت ہوتی ہے ایک ہی وقت میں، ادھار میں اتنا اور نقد میں اتنا. ادھار میں جو زیادہ پیسہ لیا جاتا ہے وہ آپ سے مہلت کے بدلے پیسہ لے لیتا ہے، یعنی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. جو قرض میں بھی ہوتا ہے، قرض کسی کو دیتے ہیں اور آپ سے انٹرسٹ لیتا ہے، مجبوری میں ہم دیتے ہیں. ورنہ کوئی بھی آدمی اگر مجبوری نہ ہو تو کوئی بھی آدمی قرض لے کر جو ہے سود نہیں دے گا، مجبوری سے فائدہ اٹھا جائے. حقیقت معاملہ یہ ہے. تو ہمارا معاملہ کہنا. اور رہا مسئلہ اگر کوئی علماء جائز بھی قرار دیتے ہیں، تب بھی ہندوستان والے معاملات اگر دیکھیں، ہندوستان میں جو بھی قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے اس میں پینلٹی ہوتی ہے، یعنی تاخیر کرتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا پیسہ دینا پڑتا ہے. تو جو علماء جائز قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر پلینٹی کی صورت ہو تو جائز نہیں ہے. تو ان علماء کی نظر سے بھی اگر دیکھیں تو ان کی نظر میں بھی یہ جو ہے قسطوں والی کا کاروبار جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ انڈیا میں عام طور سے پینلٹی ہوتی ہے. اور ایک کنڈیشن، پینلٹی کی کنڈیشن موجود ہے ایک تجارت میں. اگر آپ اس تجارت میں جو ہے آپ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب اس سے آپ ایگری ہو رہے ہیں، اس پینلٹی سے ایگری ہو رہے ہیں کہ اگر جو ہے تاخیر ہوگی تو ہم پینلٹی دیں گے. تو ایک غلط جو ہے سودی کارروائی پر آپ جو ہے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور رضامندی دکھاتے ہیں، اس لیے یہ حرام ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یعنی قسطوں والی تجارت ہے حرام ہے. کسی کا کام ہے یا کوئی لے رہا ہے، ہمارا کام ہے کہنا، جبر ہم نہیں کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب غلط ہے. غلط ہے. جیسے کہ جو شیئر مارکیٹ اور میوچل فنڈ ہے انڈیا میں، شیئر مارکیٹ عجیب و غریب ہے. اس میں اصل میں سٹے والا یہ معاملہ ہے. جو شیئر مارکیٹ جو بھی فنڈ ہے، جیسے پریفرنس والا ہے،
یا ایکوپیٹی ہے، یہ اصل میں جو ہے یہ اگر دیکھیں تو اس کا تعلق ہوتا ہے سود سے جڑا ہوا ہے. یہ سودی معاملہ ہے، جوا ہے، سٹے بازی ہے. دنوں رات دن میں جو ہے آپ اچانک جو ہے مالدار ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پیسے پہ پیسے لگاتے ہیں. ابھی ریٹ زیادہ ہوا جو ہے کوئی چیز جو ہے بیچ دیتے ہیں، یا کسی کا ریٹ گھٹتا ہے ابھی خریدتے ہیں ابھی بیچتے ہیں. ایک طرح سے جس کو گیملنگ بولتے ہیں، یعنی اس میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ کو پیسہ جو ہے لگانا ہی ہے تو انویسٹ کریں، شیئر مارکیٹ میں نہیں، انویسٹ حلال تجارت میں لگائیں. کوئی دوست آپ کا، کوئی آدمی ایماندار ہے، کوئی اچھی تجارت ہے اس میں کریں، لیکن شیئر مارکیٹ میں پیسہ نہ لگائیں. یہ ایک دم گیمبلنگ ہے اور یہ سوا بازی، قمار بازی اور دھوکہ فریب پر ہے یہ مبنی ہے. ایکویٹی بھی جو ہے مان لیجیے پریفرنس بھی ہوتا ہے نا، پریفرنس کا جو معاملہ ہوتا ہے، فیوچر ہے کہ پریفرنس ایک جو ہے دوسرا، تو اس میں باقاعدہ سود ہوتا ہے، فکس اماؤنٹ ہوتا ہے، آپ کو بینیفٹ ملے گا ہی، چاہے کمپنی لاس میں ہو یا کمپنی فائدے میں، ہر حال میں. تو اس کو جو بینیفٹ دیا جاتا ہے، ایکوپیٹی والے جو ہوتے ہیں آخر اس کا بھی پیسہ کٹ کے اس میں جاتا ہے. تو وہ ایک آدمی اس طرح سے وہ بھی جو ہے سودی معاملے میں وہ بھی ایک طرح سے شرکت کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ دیکھا جائے تو اس میں سودی معاملہ ہے. پھر یہ جتنے بھی جو ہے شیئر مارکیٹ والے ہوتے ہیں، کمپنی ہوتی ہے، یہ زیادہ تر جو ہے سود لیے رہتے ہیں. لون پہ پیسہ اس میں لیا گیا رہتا ہے، بہت زیادہ پیسہ، کیونکہ ایک کمپنی میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے لون والا پیسہ اس میں لگائے رہتے ہیں. اور آپ بھی اس میں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ لون والا سودی پیسہ لگا ہوا ہے. تو یہ جو ہے جائز نہیں، اگر دیکھا جائے تو من جملہ جائز نہیں ہے. سودی کاروبار، دھوکہ اور جو ہے اس میں جو ہے قمار جس کو کہتے ہیں، سٹے بازی، وہ سب چلتا ہے اس میں. وہ ایسے ہی بولتے ہیں. اسلامک جو ہے ایک چارٹ بنائے ہوئے ہیں، اسلامک کیٹیگری، وہ جو ہے اس میں جو ہے تقریباً 33% سود ہوتا ہے. یعنی 33% کسی کمپنی میں سود ہو تو اس کو اسلامک جو ہے کیٹیگری میں لاتے ہیں. کیا اسلام میں 33% سود کی اجازت ہے؟ 1% بھی سود کی اجازت نہیں ہے. تو ایک کیٹیگری بنائی گئی ہے کہ اگر 33% تک کی کسی کمپنی میں جو ہے سود ہے تو وہ اسلامک ہے، اس میں پیسہ انویسٹ کر سکتی ہے. یہ قاعدہ کس نے بتایا ہے کہ 33% جو ہے وہ سود ہو؟ تو اس لیے بہت سارے پروگرام بھی بنائے گئے ہیں، اپلیکیشن بنائے گئے ہیں. کسی کمپنی کو چیک کرنا ہو کہ اس میں سود کتنا % ہے تو اس میں کمپنی کا نام ڈال کر کے اسکین کیجئے، وہ بتائے گا فلاں فلاں کمپنی میں اتنے % ہے. سارے کے سارے کمپنی جو ہے یہ سود پر مبنی، سب میں سود ہے، سودی میں. جی کوئی ایسا کمپنی، ہاں اس میں چیک کر کے مجھے کوئی ایسا بتائیے جس کے اندر سود نہ ہو. 33% تک جو ہے جائز قرار دیتے ہیں. حالانکہ اور بھی بہت سارے سود ہی پر ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اسلامک کے لیے ایک کیٹیگری بنائی گئی ہے. لیکن جی انڈین گورنمنٹ جس کی بیٹیوں کے لیے جی کوئی حرج نہیں، وہ تو تعاون ہے. لیکن اس میں دیکھو اس میں بھی انٹرسٹ ہے. کس چیز کا؟ اگر حکومت جیسے آپ نے 1 لاکھ روپیہ رکھ دیا، جی 18 سال کے بعد آپ جب آپ کی بچی بڑی ہوگی، نہیں، وہ تو جو حرام ہو گیا نا. پیسہ رکھ کر اس میں سود لینا، ہر مہینے پیسہ جمع کرنا 5,000 نہیں تو یہ حرام ہے. یہ تو جو ہے LIC ہے، آپ LIC کی بات کر رہے ہیں نا، اسٹیٹ بینک میں. یہ تو پیسہ بڑھنے والا معاملہ ہوا. ایسا جو LIC میں بھی عام طور سے ہوتا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے، فلاں فلاں کے لیے. ایک سوال اور، لیکن وہ جو ہے شادی وادی میں دیتے ہیں نا، بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اتنا 1000 ملتا ہے، وہ اسکیم اس میں کوئی حرج نہیں. وہ تعاون ہوتا ہے ایک طرح سے حکومت کا اس میں. لیکن وہ جو پیسہ جمع کر کے جو پیسہ زیادہ پیسہ لیا جاتا ہے وہ تو LIC والا بیمہ ہے. بیمہ کسی بھی ٹائپ کا جائز نہیں ہے. تعلیمی بیمہ ہو، زندگی کا بیمہ ہو، گاڑی بیمہ ہو، گھر بیمہ ہو، لائف انشورنس ہو، کسی بھی طرح کا انشورنس جائز نہیں. آج کل جو انڈیا میں سچ ہوتا ہے، 2-3 کارڈ ہے، اس کے کارڈ کے اوپر لیتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، اس کے اندر نو انٹرسٹ بول کے لکھ کے آتا ہے. آپ اس کے کارڈ کے تھرو انسٹالمنٹ دیتے ہیں. وہ کریڈٹ کارڈ کہہ رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ تو سودی کارڈ ہوتا ہے. یہ آپ کو قرض دیتا ہے، پھر آپ کو اس میں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. یہ تو حرام ہے اس کا استعمال. کہیں پر بھی ہے سود ہوتا ہے، کہیں پر بھی.